الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی سال دے 12ویں مہینے دی آج 16 تاریخ ہے 1441 ہجری دا آخری مہینہ ایدی 18 تاریخ نو خلیفہ ثالث امیر المومنین دوہرا داماد رسول علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہے اگوں یکم محرم الحرام اسلامی سال دے پہلے مہینے دی پہلی تاریخ نو خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے اگوں 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرزند ارجمند سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے اسلامی سال مقدہ بھی قربانی تے ہے اور اسلامی سال شروع بھی قربانی تو ہوندا ہے
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ پچھلے جمعہ تے سن چکے ہو، اور ایک بہت بڑا عمل قربانی والا اس مہینے دی 10 تاریخ نو گزر چکا ہے۔ تو اس حوالے نال آج دے جمعۃ المبارک تے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کچھ معروضات پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مینو حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر جانے بین کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین آکو سارے۔ تے پچھلے تھوڑا اگاں بھی آ باؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی اور ہر شاگرد ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے سارے صحابہ آسمان دے ستارہ وانگو ہیں، جویں دنیا دا راستہ آسمان دے ستارہ نو ویکھ کے تساں تلاش کر دے ہو، دین اور جنت دا راستہ تلاش کرنے واسطے میرے صحابہ ستارے ہیں۔ انہاں دے پچھوں چل کے، انہاں دے نقش قدم تے ٹر کے، انہاں دی فرما برداری کر کے چل سو تو جنت پہنچ ویسو۔ شاگردان رسول یا اصحاب رسول واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی پاک دے شاگرد ہیں، نبی پاک دے صحابی ہیں، اور صحابی ہونا ایک بہت بڑا ثواب دا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ صحابی نہیں تے دین دے سارے احکام تے عمل کرے تے اعلیٰ درجے دا نیک ہے، ولی اللہ ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، تو صحابی دے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہوندا ہے جس نے کلمہ پڑھن تو بعد ایمان دی حالت نبی سونے دی زیارت کیتی ہوئے، ایمان دی حالت اس اپنی اکھ نال نبی سونے دا چہرہ مبارک ڈٹھا ہوئے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ پھر آمن والا بعد آمن والا کوئی بندہ بھی اس ثواب نو حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اصحاب رسول دے وچوں درجات ہیں۔ آل سنت والجماعت دے نزدیک سارے صحابہ دے وچوں 4 صحابی بڑی شان والے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوہی صحابی اعلیٰ درجے دے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں،
لیکن پھر سب تو اعلیٰ اور اچا درجہ وہ حضرت ابو بکر صدیق دا ہے۔ دوجا نمبر درجے دے لحاظ نال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، اور تیجا نمبر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب تمام آل سنت والجماعت کے نزدیک ہے۔ تو آج دے جمعۃ المبارک تے خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ مقصود ہے۔ عجیب انسان ہے کہ انہوں نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی رغبت تے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو صحابی رسول بھی بن گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعتماد کیتا انہاں تے کہ اپنی دو بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دیگرے کر کے دیتا، اور فرمایا اگر میری 40 دھی ہوندی نا، 40 بیٹی ہوندی، تو میں وارے وارے نال حضرت عثمان دے نکاح دے دینا۔ عقل مند آدمی واسطے جملہ سوچن دے قابل ہے کہ جس سورے کو، جس سسر کو اپنے جوائی تے اعتماد ہوئے، وہ بندہ جملہ ادا ہوندا ہے۔ جیڑا اپنے جوائی تے مطمئن نہ ہوئے اور اُدھی عادات و خصائل، اخلاق، اعمال اس لڑکی دے فرائض ادا کرنے والا نہ ہوئے، تو کدائیں بھی سورا مطمئن نہیں ہوندا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماداً فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی ہوندی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح دے دینا۔ لوگ حضرت عثمان کو مومن مننے واسطے بھی تیار نہیں، اور مومن مننا تو جاتے رہ گیا، الٹا سب کر دیں، گالیاں کر دیں، برا دیں۔ کوئی نہ کو کرانٹ نہیں آتا پیا، کوئی کرانٹ والی تار ہلاؤ۔ اللہ پاک نے صحابہ تو بعد آمن والے مسلمانہ کو ایک حکم جاری فرمایا سورۃ حشر دے اندر۔ پہلے اللہ پاک نے صحابہ دی تعریف کیتی ہے اور صحابہ دی شان بیان کیتی ہے، پھر بعد آن والے لوگوں کو ایک حکم جاری فرمایا کہ جڑے بعد آن والے ہیں نا، وہ آ کے کیا کر دیں، انہوں نے کیا ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا وہ آ کے انہوں دے واسطے
بخشش دی دعا کر دین کہندے واسطے صحابہ کرام واسطے پیچھے آون والے لوگ بعد ہی آون والے لوگ صحابہ کرام واسطے تساں سارے میرے دیکھو یار بخشش دی دعا کر دیں تو جس خدا نے یہ جملہ فرمائے کہ گالی کٹن والا کو یہ جملہ سوچنا چاہیے اللہ تو فرمائے کہ وہ بخشش دی دعا کر دیں اے الٹا انہاں کو سب کر دیں گالیاں کٹ دیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے قرآن مجید کے اندر الفاظ بیان فرمائے والذین جاؤوا من بعدہم من بعد لفظ کھڑے بعد ساری زبان دا لفظ ہی عربی دا لفظ بھی ہے اس تو پہلے سارا صحابہ دا ذکر کھڑا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم اے مہاجرین دا ذکر آ گیا وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ مہاجرین دے نال صادقون دا لفظ لا دیتا اور تھوان پتہ ہونا چاہیے کہ اہل مکہ دا ظلم جل انتہا تے پہنچ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت دا حکم فرمایا 80 یا 82 بندہ ہجرت کرنے والے جڑیان انہاں دے وچ حضرت عثمان بھی موجود ہیں باقی صحابہ تو آپ گئے فردن فردن لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تھی دے نال گھر والے بھی گئے بیوی بھی گئی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تو بعد انسانیت جو واحد پہلا بندہ جس نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم نے بھی بیوی سمیت ہجرت کی تھی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی بیوی سمیت ہجرت کی تھی یہ پیغمبر ہیں لیکن اہل ایمان دے وچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا بندہ جس نے بیوی سمیت ہجرت کی تھی سانو سمجھ نہیں آتی اللہ پاک فرمائے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم انہاں فقراء مہاجرین واسطے جنہیں گھراں چوں کڈے گئے وَأَمْوَالِهِمْ تے اپنے مالا چوں کڈے گئے تے انہوں نے ہجرت کیوں کی تھی اللہ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا دنیا دا کوئی مقصد نہیں مقصد ہے کہ سارا اللہ ساتھ راضی ہو جائے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے یہ لوگ امداد کر دیں اللہ دی تے اللہ دے رسول دی یعنی دین واسطے کوشش کر رہے ہیں اگو اللہ نے فرمایا اولئک ہم الصادقون یہ لوگ سچن اللہ پاک نے دوسرے مقام تے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو اللہ کو ڈرو تے سچاں دے نال تھی ونجو اللہ سچا کہنو آ کے جی
زور نہ لگو. صحابہ کو اللہ نے فرمایا صادقون. اڈو اللہ فرمایا لوگو اللہ کو ڈرو تے سچاں دے نال ہو ونجو. ترتیب نہ پڑھی. اللہ دا قرآن دے صحابہ سچیاں جنہاں نے ہجرت کی تھی اور ہجرت کرن دے اندر حضرت عثمان بھی موجود ہیں. اگو اللہ نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا. اے تا مہاجرین دا ذکر فرمایا. اگوں اہل مدینہ دا ذکر فرمایا کہ جنہاں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیتا، گھر دیتا، جہاں دیتی، ٹھکانہ دیتا. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کر دیا انہاں لوگاں دے نال جنہاں انہاں دی طرف ہجرت کی تھی. ولا یجدون فی صدور حاجتا مما اوتوا، اور اپنے سینے دے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں دے. مہاجرین دا بھی ذکر ہو گیا، انصار دا بھی ذکر ہو گیا. اللہ پاک نے سورۃ انفال دے آخری فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. او لوگ جڑے ایمان لے آئے اور ہجرت کی تھی تے جہاد کی تھی. والذین آووا ونصروا، اور او لوگ جنہوں نے گناہ دی امداد کی تھی. انصار دا ذکر ہو گئے. والذین ہاجروا وجاہدوا، ہجرت بھی کی تھی، جہاد بھی کیتا فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر. والذین آووا ونصروا، اور او لوگ جنہوں نے اگو ٹھکانہ دیتا تے انہاں دی امداد کی تھی. اللہ جی تساں کیا آکھنا چاہتے ہو؟ اللہ فرمائے اولئک ھم المؤمنون حقا. کیا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومنن، ہجرت کرن والے بھی اور اگوں انہاں دی نصرت امداد کرن والے بھی. اگوں اللہ فرمایا لہم مغفرتن، تے میں انہاں دے واسطے مغفرت تیار کر رکھی. ورزق عظیم، تے بہت بڑا رزق تیار کر رکھ. دسو اندازہ لو تو سورہ توبہ دے اندر اللہ فرمایا السابقون المہاجرین السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا چاہے وہ مہاجر ہن یا انصار. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. تے پھر جنہ لوگوں نے مہاجرین تے انصار دی اتباع کی تھی، فرما برداری کی تھی، انہاں دے نقش قدم تے چلے. اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی میں صحابہ دے مہاجرین تے انصار دے راضی ہو گیا، اللہ دے نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے ٹرن اللہ تے بھی میں راضی ہو. ایسا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے اللہ نے فرمایا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اللہ نے ایسے لوگوں واسطے، مہاجرین واسطے، انصار واسطے تے مہاجرین تے انصار دی اتباع کرن والا واسطے جنت تے باغات تیار کر رکھیں. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اگو اللہ فرمائے خالدین فیہا ابدا. سارے ایک بار رکھو خالدین فیہا ابدا. ابدا دا لفظ سمجھ لیں. خالدین فیہا ابدا. اللہ فرمائے نا مہاجرین تے بھی میں راضی ہو گیا، انہاں انصار تے بھی میں راضی ہو گیا، تے انہاں دی اتباع کرن والا تے بھی میں راضی ہو گیا، تے انہاں کو جلے میں جنت دے اندر بھیجا. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جنت اجراسن. ابدا دمانا ہمیشہ جنت اجراسن. اگو اللہ فرمائے ذالک هو الفوز العظیم. جیڑا جنت پہنچ گیا، جنت باغات اس نو مل گئے. ذالک هو الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی.
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر بھی ہیں، اور ایک دفعہ ہجرت نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان نے 2 دفعہ ہجرت فرمائی، ایک مدینہ دے اہلیہ سمیت، اور ایک حبشے دے، اور ایک مدینہ پاک دی طرف 2 دفعہ مہاجر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرشتے میں نہ کہے، فرشتے کہ اساں حضرت عثمان کو حیا کر دیں، فرشتے میں نہ کہے اساں حضرت عثمان کو حیا کر دے ہیں۔ اگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جیڑا اللہ دے رسول دا حیا کر دے، اللہ دے فرشتے بھی اس کو حیا کر دیں۔ اور حضرت عثمان اتنا صاحب حیا ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں، اور لگتا ہے بے حیا وہ بندہ سی جڑا حضرت عثمان کو برا کہیں، ورنہ حیا دے رائی دے دانے جتنا بھی اندر حیا ہوئے تا بندہ حضرت عثمان کو برا آکھن واسطے تیار، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا اللہ دے رسول کو حیا کر دے، ادھا مقصد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جڑی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیا کر دیں اور اللہ تعالیٰ دا بھی حیا کر دیں۔ مشہور ہے کہ حضرت عثمان کدائیں بھی غسل سامنے تھی کہ کہندے نہیں کیتا، جدہ بھی غسل کر دیں اگو پردہ کر کے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، آپ دی موٹی پنڈی تے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی چادر بندن عام طور سے موٹی پنڈی تک، عادت دے مطابق موٹی پنڈی دے چادر پئی آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک انہیں بیٹھے رہے، حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے رہے، جلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جلدی جلدی نبی پاک نے اپنی چادر مبارک تلہ کی تھی، سوال کرنے سوالیں کی تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر انت تساں بیٹھے رہے ہو، حضرت عمر انت تساں بیٹھے رہے ہو، تے حضرت عثمان انت تساں اپنا کپڑا تلنا چکیتے، اتھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہدے کلو اللہ دے فرشتے حیا کر دیں محمد دا حیا کیویں نہ کرے، سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانشین ہیں، اور انہاں دی قربانیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان دین تے اتنا احسان کیتا ہے کہ آج تو بعد جو بھی کریں دے رامین انہاں دا کوئی نقصان کوئی نہیں، سیدھے جنتی جوائزن۔ لوگاں وقت بھی نہیں منی ہیں، زبانہ نہیں پیا رک دیاں بکواس کران تو ہے۔ ما ذر عثمان بعد عام ہذا، آج تو بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے دا کوئی نقصان نہیں۔ جی اللہ پاک نے اتنے فرمایا مہاجر، وعد اللہ پاک نے انصار دا ذکر سورت شریف فرمایا، اگوں ون کے اللہ نے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، اے من بعدہم آیا جیڑے لوگ صحابہ تو بعد، مہاجرین تو بعد، انصار تو بعد آئے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون اپنی زبان نالو یادن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ اسارے جتنے بھی مومن بھائی گزر چکے ہیں سارا کو معاف کر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا، سارے دل دے اندر انہاں دے بارے کوئی غل تے کھوٹ تے کینہ پیدا نہ فرمائے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان رؤوف رحیم ہے۔
اور اللہ پاک دے قرآن دی سایت تو سمجھ آ گئی کہ صحابہ واسطے دعا کرنی ہے، گالیاں نہیں کڈنیاں، ہے کہ نہیں؟ والذین جاؤ من بعدہم، جڑے بعد ہی جاون والے ہو سن، او انہاں مہاجرین واسطے، او انہاں انصار واسطے دعائیں پہ کر دین، کی دیاں؟ مغفرت دیاں دعائیں پہ کر دین، اللہ نو درخواستاں پہ کر دین۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام واسطے دعائیں کروں، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اگے بھی اللہ نے شان عطا فرمائیاں، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں کو جنت عالیہ دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ لیکن کتنی بد نصیبی انسان واسطے کہ اللہ فرمائے وہ دعائیں کر دیں دے، بد نصیب بد دعا کر دے تے گالیں کٹیں دے۔ اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیڑے بندے کو تساں دیکھو کہ من سب اصحابی، وہ میرے صحابہ کو گالیاں تے سب کریں دے تے برا بلا دے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ساڑی زبان چپ نہیں رونی چاہیے دی۔ اس ویلے مومن دا حقے بن دے، حضرت محمد دے امتی دا حقے بن دے، صحابی نال پیار رکھن والے دا حقے بن دے کہ اپنی زبان کو کھولے دیا کہ لعنت اللہ علی شرکم، برے تے خدا دی لعنت۔ جڑا بندہ صحابی کو گال کڈے تے سنن والا مسلمان کیا کہ لعنت اللہ علی شرکم، تھاڈو تے خدا دی، برے تے خدا دی لعنت ہوئے۔ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو برا کہا جڑا صحابی کو برا کہے۔ جی اللہ اکبر۔ پتہ نہیں لوگ آدھے حضرت عثمان مومن آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا، تے آگے صحابہ نے اطلاع کی دی کہ فلاں آدمی فوت ہو گئے، اُدھی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیتا کہ میں دا نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اندازہ لاؤ بھی کتنی بد نصیبی ہے۔ وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا میں اس واسطے نماز جنازہ نہ پڑھیں گا، انہو کانا یبغض عثمان، انہو کانا یبغض عثمان، اے بندہ میرے عثمان نال بغض رکھیں دائے، اس واسطے اس قابل نہیں جو حضرت محمد دا جنازہ پڑھائے۔ لوگ آتے ہیں کیڑی گل ہے جی، کم از کم اللہ دے قرآن دے تو اعتماد کرنا ہی جانا۔ سن 6 ہجری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ڈٹا، 6 سال گزر گئے، مکے جو مدینے آئے، تے جڑا بندہ خانہ کعبہ دیکھا ہوئے نا وہ آدھے میں بار بار ونجاں ایک طلب پیدا ہوئے جی۔ تے صحابہ کرام ہن بھی اتھاؤں دے مقامی، پھر دوری ہو گئی، رکاوٹ آئی، مجبوری آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ڈٹھا۔ سویرے نبی پاک نے بیان فرمایا کہ میں اپنے صحابہ سمیت اللہ دے گھر دا طواف ودا کرے نا۔ صحابہ کرام نے جلے گل سنی بڑے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ موقع آ گئے کہ اللہ دے گھر دے طواف کریں سو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا تیاری کرو بھئی، تیاری کرو سارے۔ عام اعلان ہو گیا، کم از کم 1400 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تیار ہو گئے، قربانیاں نال لائیاں، تیاری کر کے چل پے۔ جلے مقام حدیبیہ تے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے ڈیرہ لا دیتا، اور آپ نے فرمایا پہلے نہیں کرنا چاہیے کہ مکہ لندی چونکہ حکومت ہے انہیں کوئی اطلاع کرنی چاہیے کہ سادہ نبی آ رہے ہیں، نال 1400 صحابہ آ رہے ہیں، کوئی جنگ مقصود نہیں، کوئی لڑائی مقصود نہیں، صرف خانے کعبے دا طواف مقصود ہے۔ تو آسانو اجازت دیتی ونجے کہنو سفیر بنا کے بھیجوں۔ حضرت عمر دا نام پیش ہویا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے سنا، عرض کی دی یا رسول اللہ، ایک تا میرا تیز قسم دا رشتہ دار کوئی نہیں، دوجا میرے مزاج تو سم واقف ہونا میں تیز مزاج ہاں، کہ ٹھڈے آدمی ٹھڈے مزاج آدمی کو بھیجو، میرے خیال دے مطابق حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے دے۔
جی میرے خیال دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر دا مشورہ بڑا پسند فرمایا. واہ عمر مشورے تو دینے کرائیں اللہ پیا پسند فرمائندہ تے کرائیں نبی سونا پیا پسند فرمائندہ. لوگ منے دے نہیں ہیں. خیر لمبی ہوں تقریدہ ٹائم نہیں ہے میرے ذہنی کئی گلیں آ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا اور حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کے انہاں کو اطلاع کرو کہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, 1400 صحابہ نال ہیں, کوئی لڑائی مقصود نہیں, کوئی جنگ مقصود نہیں, خانے کعبے دا طواف مقصود ہے, سب واپس ہو جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے پہنچے, جا کے انہاں کو اطلاع کی تھی. انہاں کا تینوں تو اجازت ہے تے باقیاں کو اجازت کوئی نہیں. سجاگ بیٹھے ہو, تے کو تو اجازت ہے باقیاں کو اجازت, نہ نبی کو اجازت ہے نہ باقی صحابہ کو اجازت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے طواف دے اندر میرا نبی شریک نہ ہوئے عثمان بھی طواف نہیں کریں گا. انہاں کو سمجھاؤ جڑے آدھے نبی پاک ہر ویلے ہر جاتے موجود ہونے, پتہ نہیں سمجھ آئے گا. انہاں کو سمجھاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جیڑے طواف میرا نبی شریک نہیں میں بھی طواف. ادھو صحابہ کرام بیٹھے ہیں, انہاں نو خیال آ گیا کہ واہ عثمان تیری کتنی قسمت ہے, اساں تا مقام حدیبیہ تے رہ گئے, تو خانے کعبے مکہ پہنچ گئے تے تو وداؤ سے طواف کریں دا. کیا کریں دا وداؤ سے؟ سنو, حملہ حیدری کتاب ہے, اس لکھا ہے ببوسید عثمان زمین زمان کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سنا چل پہ. ببوسید عثمان زمین زمان بمقصد روان چون تیر از کمان. تے اتنے جلدی نال مقصد پورا کرواتے چلے جی میں کمانی جو تیر نکلے تے جلویندہ پہ آؤں دے. کتنی تیزی چون دے؟ بمقصد روان چون تیر از کمان. جی چون اون رفت جلے حضرت عثمان چلے گئے. اصحاب روزے دیگر کچھ صحابہ نے نبی پاک کی خدمت اجازت کی تھی بگفتن دے چندے بخیر البشر کہ اللہ دے پیارے رسول حضرت عثمان مزے کر گیا. کی میں فرمایا خوشا حال عثمان با احترام. حضرت عثمان با عزت احترام والا کتنا خوش نصیب ہے. خوشا حال عثمان با احترام کہ شد قسمت حج بیت الحرام کہ ادھی قسمتی تا حج بیت الحرام لکھا کڑے ہو پہنچ گئے تے کی تھی کھڑا ہو سی. حضرت عثمان کے اتھے آکھا ہے یاد ہے میں اس طواف نہ کرنا چاہتا جڑے طواف. انہوں صحابہ نے جلے گال فرمائی رسول خدا چون سنی دی سخن. جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی گل سنی کہ صحابہ آکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان بڑا خوش نصیب آئی او تا ون کے خانے کا بیدہ طواف کریں دا وداؤ سی. رسول خدا چون سنی دی سخن با پاسک چنی گفت با انجمن. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اپنے صحابہ کو اپنے جماعتیاں کو آکھنے لگے زے عثمان ندار ممائی گمان. زے عثمان ندار ممائی گمان کہ تنہا کنا توفے آنستان. حضرت محمد چھڑا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ میرے بغیر حضرت عثمان لگا طواف کرے. اس دن اعتماد کیا دن
ہاں حضرت عثمان اتھے طواف نہیں کرنا کہ میرا سونا محمد نال کوئی نہیں. ایڈو نبی پا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ زی عثمان ندارے ممائی گمان, کہ میرا تو عثمان دے بارے گمان نہیں, خیال نہیں کہ تنہا کنا توفے آشتان, کہ اس خانے کعبے دا تنہا دے لگا جا کے طواف کرے جا. رک گیا جی, منع ہو گیا کہ نہیں کر سکتے. کہنو نبی پاک نو بھی منع ہو گیا, صحابہ نو بھی. افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو مکہ اللہ شہید کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جلے خبر پہنچی, آپ نے جڑے صحابہ موجود ہیں انہوں کو فرمایا آ جاؤ سارے میرے ہاتھ ادرا کے بیعت کرو کہ مکہ والے نے میرے عثمان کو شہید کر کے دیں, اے تائیں واپس نہ ویسوں جب تک حضرت عثمان دا بدلہ نہ گھنسوں. یہ ہن بیعت ہوندی پئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلا کے بیعت لے رہے ہیں, 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں. تے وقت اعتماد نبی پاک نے ظاہر کیتا کہ تساں تا بیعت کر چکے تے میرا عثمان مکے چ بیٹھے, اے ہاتھ میرا کھبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عثمان دی طرف ہو گیا. یہ شان ہے حضرت عثمان دی. ساری زندگی فخر کریں دے رہ گئے کہ واہ عثمان نبی سونے دا کھبا ہاتھ تیرے واسطے استعمال ہو گئے. کہ نبی پاک نے فرمایا تساں تا 1400 صحابہ نے اعتماد کر کے میں نو یقین دیوائے کہ جب تک حضرت عثمان دا بدلہ نہ گھنسوں واپس نہ ویسوں, اگر میرا عثمان آج ہوندا تے بیعت میں کریں دا پیامتا او بھی بیعت تو پیچھا نہ رہندا, او بھی بیعت کر دیں دا. بیعت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی, فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں. یہ 1400 صحابہ نبی پاک دے جڑے بیعت کر رہے ہیں انہاں دے بارے اللہ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن اللہ راضی ہو گیا انہاں لوگاں دے اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جڑے درخت لے با کے تیری بیعت پہ کریں دیں. سوال یا اللہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ مشرکان کافران بے ایمانان مسلمانان صحابیان مومنان. اللہ فرمائے راضی اللہ میں راضی ہو گیا عن المؤمنین اونا مومناتے. 1400 صحابہ دے ایمان دی گواہی کہہ دیتی ہے. جیڑا اللہ دی گواہی نہیں ماندا اس نوں بندہ منوا سکدا. 1500 سال تھے کہ انہاں دے کالے منہ صاف نہیں پے تیندے تے انہاں دی زبان نہیں پیاں رکدیاں صحابہ نوں بکواس کرن. اندازہ لو آدن او حکومت دا مال کھا گیا ہے, اپنے رشتہ داراں کو دیندا ہے. حضرت عثمان نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. ایک دہاڑے تنگی دے دہاڑے اوکھے دہاڑے جی میں بارشاں نہیں ہوئیاں فصلہ نہیں ہوئیاں تے ایک بندہ اپنی تنگی تو آ کے نا اس نے باغ نو بیچنا چاہ بھائی میں باغ بیچنا چاہنا فروخت کرنا چاہنا. تو دی گھر والی مشورہ دیتا حضرت عثمان دی گھر والی بے فلانا بندہ باغ بچیں دے تے تساں گھنو چاہنا تے غریباں تے تقسیم کر دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ٹورے گھروں پیسے چاہ کے باغ لے کے راستے جلے غریباں دے حالات ریچے نا باغ دے ونجان کو پہلے سارے پیسے خرچ تقسیم کر دیتے. ذہن دے سارا پیسہ تقسیم کر دیتا. گھر والا ول گئے, گھر والی پوچھا کہ باغ کتا نے؟ فرمایا جی ہاں تھوڑے واسطے جنت دا باغ گھنا ہے, ہم تھوڑے واسطے جنت دا باغ گھنا ہے, دنیا لا باغ میں نہیں گھدا, تھوڑے واسطے جنت دا باغ گھنا. پیسہ سارا غریباں تے خرچ کر دیتا. اس نے لوگ آتے ہیں اپنے رشتہ داراں دی خیر خائی کریں دا. کم از کم کتاباں پڑھ کے شرم تو آنی چاہیے بے لکھا کے پہ اساں کے آدھے پہ ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے حضرت فاطمہ دی شادی کرن لگے, آپ نے فرمایا علی کوئی سامان خرید رہا, شادی دی تیاری کر گن, کوئی سامان پیسہ ہیا کہ نہیں, کوئی گھر دے اندر ترکہ جائیداد ہے کہ نہیں. حالات ہے نا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی دی یا رسول اللہ ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے تے ایک گھوڑا ہے تے ایک زرہ ہوندی ہے جڑی جنگ دے موقع تے کم۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تا نہ ویچیں، اگاں سفر تے کم دے سیاں، البتہ اگر زرہ ویچنا چاہتا ہے تو ویچ جا کوئی شادی دا سامان کر گن، تیاری کر گن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ چاہ کے ٹرے بازار دے اندر، اگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عثمان نعرہ لا رہے ہیں کہ زرہ فروخت کرنی ہے، زرہ بیچنی ہے، کوئی گھنن والا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکا دے فرمایا میں گننا چاہنا، پیسے مک گئے، سودا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے زرہ سنبھال کی دی اور پیسے حضرت علی کو بولو پیسے حضرت علی کو سنبھال دیتے، کیونکہ ایک قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ پیسے اس نے دے دینا، شے سنبھال گنا، ہاتھ لا دینا، قبضے کر گنا، تاں سودا پکا دیندا ہے۔ حضرت عثمان کو زرہ آ گئی، پیسے حضرت علی کو لا گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی علی تیرا میرا سودا ہو گئے، زرہ میری ہو گئی، میں دا مالک ہو گیا، پیسے تیرے ہو گئے، تو نہ دا مالک ہو گئے۔ میں جب زرہ دا مالک ہاں تو میں تینوں ہن ہدیے تے تحفے دے طور تے واپس کرے نہ تیری ہووے پئی۔ جیڑا حضرت فاطمہ دے داج دے سامان واسطے اتنی خدمت کر رہے وہ مخالف ہے۔ شادیاں تے امداد انہاں دی کری دی ہے نا جڑے دشمن ہوئے، ہاں شرم نہیں آندی، پتہ نہیں گل کتاباں جو واقعات لکھے پہنے ہیں جی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی عثمان سودا تیرا میرا ہو گئے، تو سنبھال لے۔ کیڑی کیڑی گل عرض کراں جی۔ حضرت عثمان دا جب گھیرا ہو گیا نا، گھر دا مخالفین نے گھیرا کر گیا تھا، تو اطلاع حضرت علی کو کی تھی کہ مخالفین نے میرے گھر دا گھیرا کر گیا تے میرا کھانا پینا بند کر دیتے، پہنچو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لے کے پہنچ۔ اگلی گل سنو، آخری دیڑ قتل جڑا شہید ہو گئے، اس ویلے جڑے پہرے دے لوگ موجود ہیں، حضرت حسن تے حسین حضرت علی دے دوئے بیٹے موجود ہیں، مخالفین دا پیرا دیوی دوں دا۔ ہاں اتنی گل سانو سمجھ نہیں آئی، جب مخالفین کو سمجھ نہیں کیا کریں خدا دے۔ اے حضرت عثمان ہے جیدہ 40 دہاڑا پانی بند ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا، اور 18 ذی الحج دی پہلی رات جڑی ہونی آج دینے تھی، سو پہلی رات حضرت عثمان نے خواب ڈٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتوں بوکی لڑکے۔ فرمایا عثمان میں پتہ لگیا تین ترہے لگی، پیاس لگی، جی ہاں خون خواب دی حالت ہے۔ حضرت عثمان صحابین خواب دیکھ رہے ہیں، اور ایک گل میں کئی دفعہ کی ہے جتنا نیک بندہ ہوئے خواب اتنا سچا ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب بچا رہے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا جیندے خواب بچ میں آمنا کوڑ نہیں ہوندا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج پانی پی لے تو پھر شامی روزہ تے میرے کو جنتی افطار کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ میرا آخری دن ہے، جنتیاں تیاریاں ہو گئی۔ ہاں جی، اس عثمان کو لوگ معاف نہیں کر رہے۔ اس مہینے دی 18 تاریخ انہوں دی شہادت ہے، آج چاندی چونکہ 16 ہے، کل 17 پرسوں 18 ہے، تو اس مناسبت نال میں کچھ معروضات لمبے واقعات ہیں، تفصیلات ہیں۔ حضرت عثمان دی زندگی بھری پئی ہے واقعات نال کہ اس نے اپنے اسلام دے کتنا پیسہ خرچ کیا۔ جنگ تبوک دے موقع تے حضرت عثمان نے جڑا پیسہ خرچ کیتا نا، 900 اونٹ، 100 گھوڑا اور 1000 دینار۔ دینار ہوندا نے سونے دا۔ 900 اونٹ، 100 گھوڑا، بعض روایات 500 گھوڑا اور 1000 دینار، میرے کم عقل دے حساب نال 5 کروڑ روپیہ بندا ہے۔
اس ویل ایک حکم نبی پاک دا آیا کہ جنگ تبوک واسطے چندہ جمع کراؤ. سارے صحابہ اپنی اپنی شان دے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ میں زیادہ جمع کراواں میں زیادہ جمع کراواں. لیکن حضرت عثمان نے جڑا چندہ جمع کرایا نا 5 کروڑ روپیہ بندا. جی آج تو پتہ نہیں 5 کروڑ ہوتی کتنی قیمت بن. تو لوگ اس نو آدھے نے پیسے کھاندا معاف تو نہیں کریں دے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک نال فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. چمہان دا نا چاہ کے 10 صحابہ دا نبی پاک نے فرمایا. اے 4 بڑے صحابہ جنہاں نو نبی پاک اپنی زبان پاک نال فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی. لوگ وت بھی نہیں ماندے، وت بھی آدھے نے بھئی ایمان انت فلانا دینا. اور مقصد کیا ہے سارا؟ چونکہ حضرت عثمان دے گھر نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں اور سنیاں دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں اور شیعہ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دی ہکا بیٹی ہے. ہونے حضرت عثمان کو مننے تو نبی دیاں 2 دھیاں مننیاں پوسیں. اس واسطے سڈو انکار ہی کر دے جان چھٹے. اللہ تعالیٰ صحابہ دے نال سچی محبت نصیب فرمائے. صحابہ دے بغض تو اللہ تعالیٰ دور رکھے. انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.